أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رقیہ ورکشاپ کے ترجمے کے آج ہم پارٹ 28 پہ ہیں، حصہ نمبر 28 پر ہیں، اور ہم لوگ اس کا جو آخری سیشن چل رہا ہے جو سوال و جواب کا ہے اس کا ترجمہ کر رہے تھے۔ تو سوال و جواب کو آج بھی کنٹینیو رکھیں گے۔ تو اس میں تو پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب جادو کی آیات پڑھتے ہیں یا جن کی آیات پڑھتے ہیں تو یہ آیات جو ہیں وہ علماء کے تجربے سے ہے، تو جب سنت میں آیات موجود ہیں تو پھر ہم ان آیات کو کیوں پڑھیں؟ اور دوسرا سوال ان کا اسی کے ساتھ ہے کہ کیا نفاق کی آیات پڑھنے سے بندے کا نفاق ختم ہو جائے گا؟ تو پہلا جو سوال ہے تو یہ بات کو ہم پھر سے واضح کر دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اجازت دی ہے کہ آپ کوئی بھی رقیہ پڑھ سکتے ہیں جو قرآن میں سے ہے یا جس میں اللہ کے اسماء و صفات ہے اور جو صاف آواز سے پڑھا جائے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کو علماء کے جو اجماع سے ہم کو ملتا ہے، جب انہوں نے اس حدیث کی تشریح کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رقیہ میں وہ پڑھ سکتے ہیں جس میں شرک نہ ہو۔ تو اس بات کو سمجھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رقیہ کی اجازت دی تھی صحابہ کو، جو پہلے کا زمانے اسلام سے پہلے کا رقیہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس کو مجھ پر پڑھو اور اس رقیہ میں حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو۔ تو بے شک جو شخص قرآن سے پڑھ رہا ہے، اگر وہ دوسری آیات بھی پڑھ رہا ہے جن کا ذکر سنت میں نہیں ہے، تو وہ پڑھنا جو ہے یقینی طور پہ جائز بھی ہے اور ایک طرح سے وہ عام سنت بھی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ اس کا علاج کرو قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، تو اس سے آپ کو جنرل حکم مل گیا کہ قرآن میں سے کہیں سے بھی آپ پڑھ کے علاج کر سکتے ہیں۔ اور جیسا قرآن کی آیت میں بھی آیا کہ ہم نے قرآن نازل کیا جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، تو ان چیزوں سے ہم کو ملتا ہے کہ آپ جو ہے قرآن کی کسی بھی آیت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ بے شک ہم بھی اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ وقت آپ جو ہیں جو آیات سنت میں آئی ہیں، سورہ فاتحہ آ گئی، سورہ قل یا ایھا الکافرون آ گئی، سورہ قل ھو اللہ احد ہے، قل اعوذ برب الفلق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے، سورۃ البقرہ ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ وقت ان چیزوں پہ صرف کریں۔ لیکن اگر کوئی اس کے ساتھ ساتھ دوسری صورتیں بھی پڑھنا یا دوسری آیتیں بھی پڑھنا چاہتا ہے تو بے شک اس کی اجازت ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو دوسرا سوال تھا کہ کیا نفاق کی آیت پڑھنے سے کسی کا نفاق ختم ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ نفاق جو ہے وہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کے دل میں شک اور شبہات ہیں ایمان پر، ایمان کے تعلق سے شک اور شبہات ہونے کی وجہ سے اس کے دل میں نفاق ہے۔ تو یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ وہ جو ہے ایمان کو سمجھتا بھی ہے، ایمان کو ظاہر بھی کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن عمل میں کوتاہی کرتا ہے، وہ عمل نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ایک علمی اور عملی مسئلہ ہے، اس کو صرف آپ قرآن کے آیات، اگر نفاق کی آیات پڑھنے سے فائدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ نفاق ضروری ہے کہ ختم ہو جائے۔ دوسرا سوال ہے کہ کیسے ڈائگنوز کریں یا کیسے پتہ چل سکے کسی شخص پہ جن کا اثر ہے یا ذہنی یعنی سائیکولوجیکل بیماری ہے؟ تو اس کا واضح جواب یہی ہے کہ ہم کو یہ پتہ چلانے کی کوشش کرنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے، اس کو یہ مسئلے ہیں، تو آپ اس پر رقیہ کرنا شروع کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آپ رقیہ کرتے جائیں گے ان کو شفا ہوتی جائے گی، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا کہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ جن سے تعلق رکھتا ہے یا اس کا مسئلہ جو ہے وہ جادو سے تعلق رکھتا ہے یا اس کا مسئلہ جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے۔ تو آپ کو پہلے ہی ڈٹرمائن کرنا یا پہلے ہی پتہ چلانا ضروری نہیں ہوتا علاج کے لیے۔ اگر جن بدلہ لینے آیا ہے تو کیا کریں؟ جن کئی بار جو ہے وہ
ہماری وجہ سے کچھ اگر ان کو شر پہنچ جاتا ہے تو وہ تکلیف اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہماری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں تو ہم کو یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ ایسی چیزوں سے کیسے بچا جائے جن سے ان کو تکلیف ہوگی انجانے میں. یعنی انجانے میں بھی ہم کو بتایا گیا ہے کہ بھائی ہڈی کا استعمال نہیں کرنا ہے, کوئلے کا استعمال نہیں کرنا ہے, تو اس طرح سے ہم کو جو ہے کہاں پہ پیشاب نہیں کرنا ہے. تو کہ جو انجانے میں بھی ہم سے اگر جنوں کو تکلیف ہو سکتی ہے ایسی چیزوں سے ہم کو سنت میں بتایا گیا ہے کہ کیسے رکنا ہے. تو لیکن آج کل لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو بولتے ہیں گوسٹ ہنٹنگ, یعنی وہ صحرا میں چلے جاتے ہیں جنات کو ڈھونڈنے کے, جنات کی تلاش میں. تو اس طرح کی گوسٹ ہنٹنگ کی ٹرپ پہ لوگ آج کل جاتے ہیں. تو ایسی صورتوں میں کبھی کبھی جو ہے ان پہ جن کا حملہ ہو جاتا ہے اور جن جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے ان میں حاوی ہو جاتا ہے, ان کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جو لوگ گوسٹ ہنٹنگ کرنے جا کے اپنے لیے مسئلہ خود کریٹ کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے مسئلہ مول لیا ہے. تو یہ لوگ جو ہے ہم ان کو ترجیح کم دیتے ہیں. سب سے پہلے وہ لوگ زیادہ حقدار ہیں علاج کے اور رقیہ کے اور آپ کے وقت کے, جو بیچارے بنا کوئی غلطی کیے کسی وجہ سے ان پہ پریشانی ہے جن کا یا جادو کا. تو یہ لوگ تو انہوں نے تو اپنے ہاتھ سے مول لیا ہے. تو یہ جو ہے وہ ان کی ترجیح کم ہوتی ہے, پہلے دوسروں کو آپ اپنا وقت دیں, اس کے بعد ایسے لوگوں کو وقت دیں. لیکن ہمارے بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں, اگر انہوں نے غلطی کر بھی لی ہے تو ہم ان کو بھی بعد میں وقت دیں گے. تو جب آپ ان کو وقت دیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اور جب رقیہ کرتے ہیں تو جن کو بھی یہی سمجھایا جاتا ہے کہ تو جو عمل کر رہا ہے یہ عمل جائز نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کری, ان کو تمہاری تلاش میں نہیں آنا تھا, لیکن ابھی تم جو کر رہے ہو یہ بھی ظلم ہے اور یہ بھی غلط ہے. تو الحمدللہ کئی بار جو ہے اللہ رب العالمین ان کو سمجھ دے دیتا ہے اور وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کیا رقیہ اور سائیکو تھراپی یعنی ذہنی علاج جو ہوتا ہے جو سائیکولوجسٹ کرتے ہیں میں کوئی تعلق ہے؟ کیا ہم دونوں کر سکتے ہیں؟ بے شک استاد نے کہا کہ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے جو بہت اچھا سائیکیاٹرسٹ ہے, اور ہم اکثر جو ہے کئی کیسز پہ ساتھ میں کام کرتے ہیں. تو کیسز کو ہم مل کے ساتھ میں سمجھتے ہیں. تو جو سائیکیاٹرسٹ ہے جس طرح کا ہو, جس کے ساتھ آپ اگر جس کی مدد لیں آپ ایسے کیسز میں, تو اس کو رقیہ کے تعلق سے رقیہ کی حقیقت کی سمجھ ہونا ضروری ہے. آپ ایسے سائیکیاٹرسٹ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے جو ہر مسئلے کو دیکھے اور سمجھے کہ بھائی اس کو بس ایک کیل لینا ہے اور ٹھوکنا ہے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو جو رقیہ کو بھی سمجھتا ہے, اس کا بھی فہم رکھتا ہے, تو ایسے سائیکیاٹرسٹ کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں. اور اس کے فائدے بھی ہیں کہ وہ جو ہے آپ رقیہ کے ساتھ ساتھ سائیکولوجی کی جو ان کی تعلیمات ہیں دونوں کی مدد لے کے بندے کا علاج کر سکتے ہیں. اگر کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ گھر میں جن کا اثر ہے لیکن ہم کو شک ہے تو ہم کیسے یقین پیدا کریں جن کا اثر ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے لیے یقین پیدا کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کو صرف رقیہ پڑھنا ہے گھر میں. آپ جو ہے لوگ ہمیشہ یہ ہر چیز میں کنفرم کرنے کی کوشش کریں, جن ہے نہیں ہے, جادو ہے نہیں ہے, نظر ہے نہیں ہے. کنفرم کرنا جو ہے, تصدیق کرنا, اس کو آپ چھوڑ دیں. آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے آپ بس علاج کریں کہ آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے. اگر آپ کو شک ہے کہ گھر میں کوئی چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو آپ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. آپ گھر میں سے حرام چیزیں, منکرات کو گھر سے نکال دیں. آپ گھر میں جو ہے نماز اور قرآن کی تلاوت کریں. تو گھر میں اچھی باتوں کو لائیں. آپ گھر میں رشتہ داروں کو بلائیں, رشتہ داروں کے ساتھ مل بیٹھیں, ان سے اچھے تعلقات قائم کریں. تو قطع تعلقی سے آپ توبہ کریں. تو یہ ساری اچھی چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ کے گھر کا علاج آہستہ آہستہ ہو جائے گا. اگر آپ کو نہیں پتا جادو کہاں رکھا ہے, کیا وہ رقیہ سے اس کا اثر تباہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں, بے شک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو جادو کیا ہوا تھا وہ جس کنویں میں رکھا ہوا تھا وہاں سے نکالا نہیں گیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جادو سے شفا دے دی تھی. اگر دن میں 2 بار سورہ بقرہ پڑھنے کے اور رقیہ پڑھنے کے بعد اگر پیر میں حرکت محسوس ہو اور جھٹکے آ رہے ہیں, جسم میں کسی کو پیر میں ہو رہا ہے, کسی کو کسی اور جسم کے حصے میں ہو, تو کیا کیا جائے ایسے وقت میں؟ تو یہ ایک اچھا سوال ہے. تو اگر کوئی رقیہ پڑھ رہا ہے
اور اس کو جسم میں کوئی حرکتیں محسوس ہو رہی ہیں تو وہ کیا کرے. تو اس میں ہم چند باتوں کی نصیحت کریں گے. سب سے پہلے تو جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھتے وقت اپنے کو سمجھ لیں آپ کا یہ پیر ہے اور آپ کا پیر ہل رہا ہے اس طرح سے، تو آپ جو ہے اس کو پیر کو بسم اللہ بول کے دم کرتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان دم کرتے جائیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں پڑھتے جائیں اور مساج کرتے جائیں. تو یہ چیزیں کر سکتے ہیں آپ. دوسرا ہے کہ آپ زیتون کے تیل پہ دم کر کے وہ زیتون کا تیل آپ اس کو لگا سکتے ہیں. اور مسئلہ اگر جن کا ہے تو اس جگہ کو آپ دباتے رہیں، یعنی جن اگر حرکت کر رہا ہے تو اس کو پوش کریں، اس کو دبائیں، اس کو جو ہے حرکت کرنے نہ دے، اس کو روکا جائے. تو اس طرح سے آپ کو کوشش کرنا ہے. اور کبھی کبھی جن کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ایسے بھی پیر میں حرکت ہونے لگتی ہے، بندہ ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے 1 گھنٹے سے اگر رکیا کر رہا ہے تو کبھی کبھی اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو جو بھی ہے اس کے ساتھ آپ کو اسی طرح سے ڈیل کرنا ہے کہ آپ اس کا مساج کریں یا زیتون کا تیل لگائیں اور دم کریں. اگر آپ تھک گئے ہیں، اب آپ سے نہیں پڑھے جا رہا ہے، آپ سے نہیں ہو رہا ہے، تو آپ رک جائیں، 10-15 منٹ کا ایک بریک لے لیں، پھر پڑھیں بعد میں واپس سے انشاءاللہ. اگر کسی کے گھر میں جنوں کا اثر ہے تو کیا کرے؟ تو یہ سوال پہ اکثر جو ہے لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے کہ پانی چھڑکتے ہیں وہ گھر میں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو ہم اس کے بہت زیادہ رائے نہیں دیتے کہ گھر میں پانی چھڑکا جائے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ پانی چھڑکنا جائز نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پسند ہے یہ طریقہ. تو ہماری رائے میں جو ہے دیواروں پہ رقیہ کا پانی چھڑکنا پسند نہیں ہے، کیونکہ ایک حد ہونا چاہیے کوئی بھی چیز کرنے کی. یہ نہیں ہے کہ ہم حدوں کو کراس کرتے چلے جائیں، اب ہم دیواروں پہ بھی پانی چھڑک رہے ہیں، کل ہم لوگ اور کچھ کرنے لگیں گے. تو بہتر ہے ایسے گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، بہتر ہے ایسے گھر سے حرام چیزوں کو نکالا جائے، حلال اور نیکی کے کاموں کو بڑھایا جائے، اور ان چیزوں سے انشاءاللہ تعالی جن کا اثر اگر گھر میں ہے تو ختم ہو جائے گا. کیا آیت الکرسی اور اللہ کے نام دیوار پہ لٹکا سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی آیات کو جو ہے ہم کو سجاوٹ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو 2 چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ جو ہیں آیت الکرسی اللہ کے ناموں کو یا تو سجاوٹ کے لیے لٹکاتے ہیں، اگر وہ سجاوٹ کے لیے لٹکا رہے ہیں تو یہ منع ہے، یہ گناہ ہے. اور یا تو پھر اس کو حفاظت کے لیے لٹکاتے ہیں. اگر آپ حفاظت سمجھ کے اس کو لٹکا رہے ہیں تو پھر یہ بدعت ہے، کیونکہ یہ جو ہے اس کا ہم کو اجازت نہیں ملتی. اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرے؟ کالے دھاگوں سے جس میں گاٹھ گرے لگی ہوتی ہیں. گھر میں کوئی ان پہ ایمان رکھتا ہے اور دوسرا نہیں رکھتا، یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے شوہر بیوی ہوتے ہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک ہے جو بلیو کرتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے کہ تعویذیں اور گاٹھ جو دھاگے کالے ہیں وہ باندھ دیں تو گھر پہ اثر نہیں ہوگا کسی چیز کا. تو ایسی صورت میں کیا کرے بندہ؟ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے شوہر یا آپ کی بیوی میں کوئی غلط عقیدے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ دھاگوں سے تعویذوں سے حفاظت ہوتی ہے، تو آپ ان کو اس کے بارے میں سکھائیں. اگر ممکن ہو ان چیزوں کا نکالنا تو نکال دیں، اگر نہیں نکال سکتے تو ان کو اس کے بارے میں علم دے، اللہ کے بارے میں علم دے، سنت کے بارے میں علم دے، اللہ پر توکل سکھائیں. تو جب وہ آہستہ آہستہ اس چیز کو وقت لگے گا، تو وہ جب حق کو سمجھیں گے اور مانیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ ان چیزوں سے رجوع کر لیں گے. جب ہم نے رقیہ شروع کیا تو مسئلے اور بڑھ گئے. جی یقیناً ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس کو ہم سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل دیتے ہیں. ایک بندہ جو ہے پیشنٹ ہے، اس کو کینسر ہو گیا ہے. تو ایسے پیشنٹ جب کینسر ہو گیا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کیا کہتا ہے، ان کو کیمو تھراپی کرنا پڑے گی. جب وہ کیمو تھراپی شروع کرتا ہے تو اس کے جو مسئلے تھے اس سے زیادہ مسئلے اس کو ہونے لگتے ہیں، اس کے ریاکشنز ہوتے ہیں اور کافی کچھ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی پیشنٹ اور اس کے گھر والے کیوں کیمو تھراپی کراتے ہیں؟ کیونکہ ان کو امید یہ ہوتی ہے کہ الٹیمیٹلی آخراً جو ہے جو نتیجہ نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ ان کی جو اصل بیماری تھی وہ ختم ہو جائے گی. تو اس لیے وہ سارا جو مسئلے بڑھتے ہیں ان کو برداشت کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جب آپ رقیہ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے مسئلے جو ہیں وہ بڑھتے ہیں
اور ایسی صورت میں آپ کو ان کو برداشت کرتے ہوئے اپنے رقیہ کو جاری رکھنا ہے اور اپنے رقیہ کو اور بڑھانا ہے، کم نہیں کرنا ہے کہ ارے مسئلے بڑھ لے جائیں تو میں نہیں کرتا رقیہ. تو یہ غلطی ہے اگر کوئی شخص مسئلے بڑھنے کی وجہ سے میں رقیہ پڑھتا ہوں تو میرے گھر میں اور جھگڑے ہوتے ہیں. تو کئی لوگ ایسا کہہ کر رقیہ سے رک جاتے ہیں، تو یہ ایک غلطی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر مسئلے آپ کے بڑھ رہے ہیں مطلب یقیناً آپ کو رقیہ کی ضرورت ہے، آپ کو اپنے رقیہ کو بڑھانا چاہیے. جن کو حاضر کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 148 پڑھ سکتے ہیں کیا؟ نہیں، یہ منع ہے. یہ طریقہ ایجاد جس شخص نے کیا ہے اس کو ہم جانتے ہیں، اور وہ شیاطین من الانس میں سے ہے. وہ شیاطین کی مدد سے اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، اور آپ کو اس طریقے کو جن کیچنگ کہا جاتا ہے، اور آپ کو اس طریقے سے بہت دور رہنا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. اس شخص میں وہ ساری صفات نہیں ہیں جو ایک راقی میں ہونا چاہیے. کیا وہ خود پہ اور اپنے گھر والوں پہ رقیہ کر سکتا ہے؟ بے شک وہ اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پہ رقیہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ یہ صفات جو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم اپنے گھر والوں کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھیں، یعنی بچے ہیں جو ضد کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، باتیں نہیں سنتے، کیا ہم ان پہ رقیہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ اپنے بچوں پہ رقیہ پڑھیں. دوسری چیزوں کو بھی لیکن ساتھ میں دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، ان کی صحبت کیسی ہے، وہ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ رقیہ کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے ہر چیز کے لیے رقیہ کیا کرتے تھے. کسی کا ہاتھ جل جائے تو وہ رقیہ کرتے تھے، ہاتھ جلے ہوئے پہ بھی. تو ہر چیز کے لیے وہ لوگ رقیہ کا استعمال ہر بیماری کو علاج میں استعمال کرتے تھے. تو رقیہ کا جو استعمال ہے وہ وسیع ہے، کئی چیزوں میں استعمال ہو سکتا ہے. ہم نے اس کو خاص کر دیا ہے کہ بھائی جن، جادو، نظر، صرف اس کے لیے رقیہ کر سکتے نہیں. رقیہ کو آپ جو ہے ہر چیز کے لیے کر سکتے ہیں، ہر مسئلے کو، بیماری کو حل کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. کیا رقیہ سے او سی ڈی کا علاج ہو سکتا ہے؟ اکثر پیشنٹ جو ہے جن کو او سی ڈی ہوتا ہے، وسوسے کا مسئلہ ہوتا ہے، ایمان کے تعلق سے وسوسے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان کا یہ سوال ہوتا ہے. تو بے شک رقیہ جو ہے وہ آپ کے او سی ڈی میں مدد کر سکتا ہے. تو آپ کو ساتھ میں جو بھی آپ کا ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے، کسی سائیکیٹرسٹ کا علاج چل رہا ہے، آپ اس کو بھی چالو رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رقیہ سے مدد لیں. تو کئی بار جو ہے وسوسے کے تعلق سے استاد کی ویب سائٹ پہ بھی، استاد کی جو ویب سائٹ ہے muhammadteam.com muhammadteam.com، اس پہ سارے رقیہ کے تعلق سے آرٹیکلز وغیرہ ہیں. تو اس پہ ایک خاص آرٹیکل جو ہے وسوسے کے تعلق سے بھی ہے، آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. اور چینل پہ بھی ہمارا ایک ان کا ویڈیو کا ترجمہ کیا ہوا ہے وسوسے کے تعلق سے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو رقیہ جو ہے وہ ایک اہم حصہ بن سکتا ہے آپ کے او سی ڈی کے علاج میں. کئی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ہم سیلف رقیہ کر رہے ہیں، اگر میں خود پر رقیہ کرنے لگوں، اگر جن مجھ پہ حاوی ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ جن اگر وائلنٹ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ تو یہ جو ہے عجیب چیز ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے کوئی اور اس پر جب رقیہ کرتا ہے تو کئی بار جو ہے وہ جن وائلنٹ ہو جاتا ہے یا جن جو ہے وہ ہاتھ پیر چلاتا ہے. لیکن اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ وہی پیشنٹ اگر خود پر رقیہ کرے تو ایسا نہیں ہوتا، وہ جو ہے وہ وائلنٹ نہیں ہوتا اور وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا جب وہ کسی اور کے سامنے کرتا ہے. تو اس کو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک تو رقیہ کی برکت ہے، خود رقیہ کرنے کی برکت ہے کہ آپ جو ہے سنت کی اتباع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ خود اللہ سے اپنے تعلق کو امپروو کرنے کی اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ خود اللہ سے ڈائریکٹ رقیہ طلب کر رہے ہیں. تو ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے. اور ایک مثال کو بھی اگر ہم سمجھیں کہ اگر کوئی ہے اس کی سانس کو ہم بند کر دیں، تو جب ہم نے اس کی سانس کو بند کی تو ممکن ہے کہ ہم اس کو اتنی دیر بند کر دیں گے کہ وہ سفوکیٹ ہو کے اس کو تکلیف ہو جائے. لیکن جب وہی بندہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی سانس کو بند کرے گا تو ایک حد ہے، اس کو پتا ہے جب اس کو سفوکیٹ ہونے لگے گا وہ خود ہی چھوڑ دے گا. تو جو جسم ہے وہ خود اپنے آپ کو جو ہے کنٹرول کر لیتا ہے کہ کب زیادہ دیر پکڑنا ہے، کب چھوڑ دینا ہے. لیکن باہر والا جب کر رہا ہے تو اس کو نہیں سمجھ آتا. تو اس طرح سے ممکن ہے کہ یہی ہوتا ہے جب سیلف رقیہ آپ کرتے رہتے ہیں، جب آپ کو
پتہ چل جاتا ہے کہ آپ میرے سے برداشت نہیں ہوگی تکلیف، تو آپ آہستہ آہستہ خود کو روک لیتے ہیں، آپ رقیہ میں بریک لے لیتے ہیں. تو یہ زیادہ صحیح لگتا ہے کہ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ جو ہے سیلف رقیہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ پیشنٹ کو تکلیف ہو. لیکن پھر بھی جو احتیاط ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں. ہم جب سیلف رقیہ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی تیز چیز ہو، کوئی کانچ کی چیزیں ہوں یا کھڑکی کے بازو آپ بیٹھ کر رقیہ کریں، تو ان چیزوں کا احتیاط ضرور لینا چاہیے. اگر آپ ہر بار جب رقیہ کریں اور آپ کو کسی کا چہرہ نظر آتا ہے، جب رقیہ کرتا ہوں مجھے ایک ہی شخص نظر آتا ہے، تو آپ اس سے کیا سمجھیں گے؟ تو سب سے پہلے لجنہ دائمہ نے تو کہا تھا کہ آپ کو اس کو نظر انداز کر دینا ہے، یعنی یہ شیاطین ہیں جو آپ کو کسی کی تصویر دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کے اور اس کے بیچ میں نا اتفاقی پیدا ہو جائے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی، یہ ایویڈنس نہیں ہوا کہ اس شخص نے ہی آپ پہ کچھ کیا اس لیے آپ کو بار بار وہ دکھ رہا ہے. لیکن ایک سیکنڈری طور پہ ایک دوسرے نقطہ نظر سے آپ کو یہ چیز کہیں نوٹ کر کے اپنے ذہن میں پیچھے رکھنا چاہیے کہ آپ کو بار بار کس کا چہرہ نظر آ رہا ہے. تو جیسے جیسے آپ رقیہ کرتے چلے جائیں گے، ممکن ہے آخر کی طرف جا کے آپ کو شاید اس بات سے کوئی اشارہ ملے کہ وہ شخص نے کوئی چیز آپ کو دی تھی یا کچھ اس طرح کی چیز ہوئی تھی، لیکن یہ بعد میں آہستہ سے خود سے کلیئر ہوگا. لیکن آپ جو ہے کسی پہ جا کے دعویٰ نہیں کریں کہ مجھے رقیہ میں آپ نظر آ رہے ہو مطلب آپ نے ہی کچھ کیا ہے، اور نہ ہی آپ اپنے دل میں اس طرح کا خیال آنے دیں، کیونکہ یہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے جھوٹ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کسی کا چہرہ دکھا رہا ہے. کیا قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز ہم رقیہ میں پڑھ سکتے ہیں اگر اس میں شرک نہیں ہو؟ تو اس چیز کو پھر سے سمجھ لیں آپ کہ وہ جو حدیث ہے وہ حدیث مطلق نہیں ہے، وہ حدیث مقید ہے. جس حدیث میں آیا کہ مجھ پہ اپنا رقیہ پیش کرو، اور جو پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں حرج نہیں ہے جس میں شرک نہ ہو. تو یہ حدیث جو ہے یہ مقید ہے، اس پہ قید ہے جو علماء کا اجماع ہے. اس پہ علماء کا اجماع جو امام النووی نے اور امام حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ اس کے تعلق سے، رقیہ کے تعلق سے، کہ اجماع ہے سارے علماء کا کہ رقیہ میں یا قرآن پڑھا جائے یا اللہ کے اسماء و صفات پڑھے جائیں، اور جو بھی پڑھا جائے وہ واضح کلیئر صاف آواز میں پڑھا جائے تاکہ جو بھی سن رہا ہے اس کو سمجھ آئے کیا پڑھا جا رہا ہے. تو یہ جو 3 شروط ہیں وہ اس حدیث کو جو شرک نہیں ہے کہ الفاظ کو قید کرتی ہیں. تو آپ جو ہے کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ کو ان حدود میں رہ کر ہی پڑھنا ہے. اور علماء کا اجماع جو ہوتا ہے وہ بھی دلیل ہوتا ہے، جس طرح سے قرآن اور حدیث دلیل ہوتی ہے. اگر کسی شخص کا انتقال ہوا ہے جس پہ جادو تھا، جادو کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا اس جادو کا اثر باقی رہے گا یا دوسروں میں منتقل ہوگا، ٹرانسفر ہو جائے گا کیا جادو گھر والوں میں؟ اس کا جواب دینا مشکل ہے. اکثر جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس پہ جو جادو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے. تو امید تو ہم یہی کریں گے کہ اس کا جو جادو ہے وہ اس کے ساتھ ختم ہو جائے. کافی حد تک ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن ہو سکتا ہے کہ جو جن جو جادو کی وجہ سے آئے ہوئے تھے، اگر وہ جادو لمبے عرصے سے چل رہا ہے تو وہ اس بندے کے ساتھ ساتھ اس گھر میں رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جن نہیں جائیں، ہو سکتا ہے وہ وہیں رہیں، ہو سکتا ہے وہ پھر بھی گھر والوں کو پریشان کریں. تو اس طرح کی چیزیں ہونے بھی ممکن ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. کیا یہ بچے یا بڑے کو جن نظر آ سکتا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے. کچھ جو مریض ہوتے ہیں جن پہ بہت زیادہ شدید اثر ہوتا ہے تو ان کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں. تو اس طرح کا واقعات ہوتے ہیں. کیسے زائل کریں تعویذ کو، کیسے ڈسٹروائے کریں، تو اس پہ شیخ کا ان کی ویب سائٹ پہ بھی پورا آرٹیکل ہے، اور اس کے تعلق سے ہم نے بھی ایک ویڈیو کا ترجمہ کیا ہے، اور ویڈیو چینل پہ ہے جس میں تعویذ کو کیسے زائل کرنا ہے وہ بتایا گیا ہے. کیا روز رقیہ کی آیات کو پانی پہ پڑھ کیا روز رقیہ کی آیات کو پانی پہ پڑھ کے دم کر کے اس پانی کا استعمال کرنا چاہیے؟ یعنی کوئی شخص ہے جو لوگ عادت بنا لیتے ہیں کہ روز صبح اٹھ کے وہ ساری آیات کو پڑھتے ہیں اور گھر میں جو پانی کا مشکیزہ ہے، جو برتن ہے، اس پہ پڑھ کے دم کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ سارے لوگ وہی پانی پئیں. تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے،
کیونکہ جب تک آپ کو کوئی مسئلہ ہے اور آپ اس کے علاج کے لیے پھر آپ رقیہ کر کے پانی کو پیئیں، یعنی یہ تو نہیں ملتا ہے کہ آپ روز آیات کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ کیا ہم ہاتھ میں پہلے دم کریں پھر پڑھیں یا پہلے پڑھیں پھر دم کریں؟ یعنی حدیث میں تو یہی آیا کہ پہلے آپ دم کریں جو سونے سے پہلے کے اذکار کے بارے میں، پھر پڑھیں اور پھر جسم پہ پھیریں۔ لیکن اگر کوئی شخص پڑھے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھ لے، اس کے بعد کر کے دم کرے، پھر جسم پہ پھیرے، تو یہ بھی کر سکتا ہے، دونوں طریقے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ کیا گھر کے ہر فرد کے لیے ہم کو الگ الگ پڑھنا پڑے گا؟ اگر گھر میں ہمارے 2-3 بچے ہیں تو کیا ہم ایک بچے کو لے کے بیٹھیں اس پہ پورا رقیہ پڑھیں، پھر دوسرے کو لے کے بیٹھیں اس پہ پڑھیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ گھر کے معاملے میں آپ اپنے خود فیملی پہ پڑھ رہے ہیں، آپ جو ہے گھر والوں پہ ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا ہم ساری صورتیں پڑھ کے اس کے بعد پھر دم کر کے وائپ کریں یا بیچ میں دم کر کے وائپ کریں؟ تو جیسا آپ کے لیے مناسب ہو، جب آپ کے لیے مناسب ہو آپ دم کر کے وائپ کر سکتے ہیں۔ جن کا اثر اور شیطان کا اثر کیا ہوتا ہے؟ تو جن کا اثر اور شیطان کے اثر میں زیادہ فرق نہیں ہے، بس فرق یہی ہے کہ ہر جن شیطان نہیں ہوتا، ہر شیطان جن نہیں ہوتا۔ یعنی ایک جن ہو سکتا ہے جو مسلمان ہو، دوسرا جن ہو سکتا ہے جو غیر مسلم ہو، اور اسی طرح سے شیاطین جو ہیں، جو کئی شیاطین ہیں جو جنوں میں سے ہیں اور کئی شیاطین ہیں جو انسانوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے کہ شیاطین الانس والجن، تو انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ کیسے پتہ چلے کسی شخص پہ جن کا اثر ہے؟ تو ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی ہے کہ کسی شخص پہ جن کا اثر ہے یا نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی شخص ہے جس کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، تو آپ اس کے علاج کرنے کے لیے رقیہ کرنے کی کوشش کریں، اور آہستہ آہستہ سب کچھ صاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ صحیح اور آسان طریقہ ہے۔ خود کو پریشان نہیں کریں یہ سوچنے میں کہ بھئی جن کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے، جن کا ہے یا جادو کا ہے یا نظر کا ہے۔ اگر مثلاً آپ مان لیں آپ کو پتہ چل گیا کہ اس پہ جن کا اثر، آپ کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں گے۔ اگر آپ کو معلوم پڑے گیا جادو کا اثر ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پھر بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں گے۔ یعنی دونوں صورتوں میں آپ نے قرآن ہی پڑھنا ہے اس کے اوپر، تو اس کے لیے اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیوں کہا کہ رقیہ کرواؤ، جب رقیہ کسی اور سے کروانے سے 70,000 والی جو حدیث ہے، جو 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، اس میں سے آپ نکل جاتے ہیں۔ اس میں ہے کہ آپ کسی اور سے رقیہ نہیں مانگے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کیوں؟ کیونکہ یہ جائز ہے۔ کئی بار جو ہے آپ کو رقیہ کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ خود اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ جائز ہے کہ آپ کسی کی مدد لیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ اس مسئلے میں پھنس جاتے ہیں کہ ہم کو ان 70,000 میں سے ہونا ہے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے، اس کے لیے وہ رقیہ ہی نہیں کروا رہے ہوتے، نہ خود کر پاتے ہیں نہ کسی اور سے مدد لیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کئی بار جو ہے رقیہ جو ہے آپ کو کسی اور کی مدد لینا ضروری ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ضروری تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کری کہ آپ رقیہ کرواؤ۔ جن کا اثر اگر پھر سے ہو جائے، کسی پہ جن کا اثر تھا، آپ نے رقیہ کیا اور ٹھیک ہو گیا، اگر پھر سے اثر ہو جائے تو کیا کریں؟ پھر سے آپ وہی کریں جو پہلی بار کیے تھے، اسی طریقے کو فالو کریں انشاءاللہ، اور دوسری بار جو ہے اکثر پہلی بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اتنے سوالوں پہ رکیں گے، باقی سوالوں کو انشاءاللہ اگلے سیشن میں کریں گے۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں علم نافع عطا کرے، اور جو علم عطا کرے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔